الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، اسی سے لفظ حوض ہے۔ حوض جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جبھی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے۔ تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائضہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، یہ کسی شان کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے۔ اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حقیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی، پردہ جسے لٹکا ہو. جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورثہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مصافحہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں. بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا. اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن حید. رواہ مسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، درست نہیں، کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناگواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے ایسی کیفیت. تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی، اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر، اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے. اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات اور اسپرٹ کے خلاف ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوہن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض الى آخر الآیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے، نہ گھر میں رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبكيك قلت لوددت والله انی لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم
فافعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے۔ مقام صرف پر ایک جگہ کا نام ہے۔ مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کائے کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے؟ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ بعض اوقات ایک دم شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نہیں روزہ رکھے چلے جاؤ، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے، تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے، بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور نقصان دینہا کے کئی ایک معنی ہیں۔ یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین، نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے، وہ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا۔ تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بازو کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے۔ اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو
بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، بمشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں آپ کو چھٹی دی جاتی ہے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ ایک آدھ چھٹی اور ساتھ کر نہ لیں۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے۔ اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے۔ کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دوں، کام ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں۔ کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے، مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے۔ تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے، یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی۔ اچھا، نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے، یا روزہ نہ رکھنے کا، یا مسجد میں نہ جانے کا، یا حج کے دوران طواف نہ کرنے کا؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ طواف بہرحال ایک جسمانی مشقت کا متقاضی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بسا اوقات ایگزرشن کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ صحیح کی جہاں رخصت دی گئی اس کا یہ مطلب ہے کہ لازمی کر لے، اگر کسی میں ہمت ہے تو کر لے، نہیں تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگہوں کے اندر ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے مسجد میں بیٹھے رہنے سے منع کیا گیا، گزرنے کی بات اور ہے لیکن بیٹھنا، یا پھر یہ ہے کہ طواف کرنا۔ مساجد جو ہیں یہ عبادت کی جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ اس سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی اس حالت میں، یہ طواف کر ہی نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیے کہ مسجد ہو یا حرم ہو، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کے بنائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کی جائے۔ تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورتاً گزرنے سے منع نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے وہاں پر کسی طرح کی نجاست ناپاکی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت پھوڑ ہے، کم عقل ہے، یا جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے۔ بعض اوقات انکانشیسلی، ان نوئنگلی اور بغیر کسی ایسی کمی کے یا کوتاہی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ انسان اگر خود عبادت نہیں کر رہا اور جا بیٹھ کے عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر کے آ جائے تو یہ کس جگہ کی نیکی ہے، اس لیے روکا گیا ہے۔ اور یہ کسی ڈسکریمنیشن کی بنا پر نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے۔ اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلل اندازی نہ ہو۔ ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں، یعنی شتر بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ میرا کتا بندھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے۔ لیکن آپ کا کتا تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے۔ تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے۔ بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ حالت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکوڈ کی شکل میں، کچھ کھانے کی شکل میں۔ تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی، لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ ان ابی بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام
ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواہ البخاری. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے، پھر نماز نہا کے پڑھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پہ لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے، خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا تحید ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. بعض اوقات کلاٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے. اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یا مل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے. جب اسپاٹ والی جگہ دھل جائے، داغ اتر جائے، صاف ہو جائے کپڑا، تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے؟ پانی چھڑک کر، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں. پانی کس لیے چھڑک کر؟ اس کو فریش کرنے کے لیے، جیسے استری کرتے وقت پانی اسپرینکل کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھ لی جائے. اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پہ چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. یہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، یعنی جائے نماز لے کے مسجد آ جاؤ. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آ کے کوئی چیز دے جانا، لے جانا، اٹھا رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحید ان مصلاہن متفق علیہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں.